حشام یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی اصل کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ بڑا جملہ کہا ہے، کیونکہ ان کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ جن کے شجروں کا علم نہیں ہے، اور بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جملہ کہتا ہے لو یعلم الرکن من قد جاء یلسم لخر یلسم من مطاع القدم۔ حشام یہ وہ ہستی ہے کہ جب یہ خانہ کعبہ کے آگے بڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے، جملہ سنے گا، ایسا لگتا ہے کہ رکن آگے بڑھ کے ان کے قدموں کے نشان کو چومنا شروع کر دے گا، یعنی کہ قدموں کو چومنا شروع کر دے گا، قدموں کے نشان کو چومنا شروع کر دے گا۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے یرمی ذروۃ الذی ان کثرت عن نالہ ارب الاسلام والعجم۔ حشام تو پوچھا یہ شخص کون ہے؟ حشام یہ عزت و بزرگی کی اس منزلت پہ پہنچ چکے ہیں اگر ان سے بہت بلندی پر جا چکا ہے، کسی کی بساط میں نہیں ہے کہ کوئی ان کی عظمت کے قریب بھی جا سکے۔ کل الشمائل تحل عنده نام۔ حشام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب دنیا لوگوں کے قرضوں کے بھار کے نیچے دب جاتی ہیں یہ انہیں سہارا دینے والے ہیں۔ جب دنیا کی مصیبتوں میں لوگ دب جاتے ہیں انہیں سہارا دینے والے ہیں۔ کل الشمائل تحل عنده نام، اور یہ ایک ایسا سہارا دینے والے ہیں، ان کی خصائل بھی اتنی شیریں ہیں کہ جو ان کا احسان دیتا ہے احسان لینے پر بھی شکر ادا کرتا ہے۔ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اس نے سارا کسی پر چھوڑ دیا، میں نے انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی پھر اس کروں گا۔ یہ فرزند نے سارا قصیدہ پڑھا۔ اب دشمن اہل بیت حشام کیسے برداشت ہوتا ہے؟ اب حشام نے کیا کیا کہ اسے وہاں سے گرفتار کر کے زندان میں داخل کر دیا۔ اسے 12,000 دینار سال کی تنخواہ دیتا تھا اس کی شان لکھنے کے لیے۔ ایک جملہ رہ گیا، صحیح؟ جب اس نے سارا قصیدہ پڑھ لیا نا فرزند نے، معراج ہے یہ قصیدے کی۔ حشام کہتا ہے فرزند تو نے جو اس جوان کی شان میں اتنا بڑا قصیدہ پڑھا ہے تو نے میری شان میں آج تلک نہیں پڑھا، تو نے میری شان میں جملے آج تلک نہیں کہے ہیں۔ یہاں پہ فرزند نے دنیا کو بتا دیا جو آج کہہ رہے ہیں فلاں کو مانو فلاں کو مانو فلاں کو مانو۔ میں جوڑ دے رہا ہوں ساری تقریر کا۔ فرزند وہاں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ہاں تیری شان میں ایسا قصیدہ لکھتا اگر اس کی ماں جیسی تیری ماں ہوتی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ نہیں ہمیں فرزند کا ہی جواب دے دو۔ لگنے کا اگر تیری ماں اس کی ماں جیسی ہے میں تیری شان میں لکھتا ہوں، اگر تیرا باپ اس کے باپ جیسا ہے میں تیری شان میں لکھتا ہوں، اگر اس کا دادا تیرے دادا لیتے ہیں آج جو ہر کو کہتے ہیں اس کو بھی مانو اس کو بھی مانو۔ لے آؤ شجرے، تم اپنے بزرگوں کا ذکر کرو، ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جو عظمت والے نکلے انہیں مان لینا، جو لعنت اللہ نکلے انہیں چھوڑ دینا۔ حیدری یا علی یا علی یا علی حق حیدر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد عجل۔ واہ 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 کیا بات، فرزند نے فیصلہ کیا۔ اب اس نے فرزند کو زندان میں گرفتار کر لیا۔ اب جب یہ زندان میں گرفتار ہو گیا نا، اسے سال کے جو 12,000 دینار ملتے تھے، امام سجاد علیہ السلام کو جب علم ہوا تو مولا نے 12,000 دینار اس تک پہنچائے۔ واہ 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 واہ۔ میں کہتا ہوں بانی ہو تو پھر ایسا واہ واہ واہ۔ لیکن اگلا بھی جملہ سننے والا، بسم اللہ۔ جب فرزند کے پاس زندان میں پیسے پہنچے نا، فرزند نے کہا مولا میں نے تو پیسوں کے لیے قصیدہ پڑھا ہی نہیں۔ واہ 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 واہ۔ اس نے پیسے پلٹا دیے، پھر ذاکر بھی ہو تو ایسا ہو۔ فرزند نے وہاں تو پیسوں کے لیے پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب واپس چلے گئے نا، مولا نے پھر اپنے غلام کو دوبارہ بھیجا، کہا اسے جا کے کہتے پیسے بھی قبول کر لے اور تیری جنت کا بھی میں سجاد ضامن۔ جب امام نے